حفاظت وقت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جتنی زیادہ لاپرواہی موجود ہے، بہت ضروری ہے کہ اس مضمون کو بار بار ڈسکس کیا جائے، اس مضمون پر بار بار بات کی جائے۔ ہم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جنہوں نے وقت کو تقسیم کر کے ہمیں دے دیا، ایک ایسی شریعت لائی جس نے ہمارے دن کو تقسیم کیا، جس نے ہماری رات کو تقسیم کیا، جس نے ہمارے مہینوں کو تقسیم کیا، جس نے ہمیں سال کا شیڈول عطا کیا، جس نے ایسا سکیجول دے دیا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ تو وقت کی اہمیت اسلام کے اصولوں میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں رب ذوالجلال نے جب نماز پہلا بنیادی فرض ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ دن کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ اپنے وقت کو مینج کر کے، اپنے وقت کی مینجمنٹ درست انداز میں کر کے آپ وہ نتائج حاصل کر سکیں جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے حاصل کرنا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں وقت کی قسم اٹھائی۔ جب رب ذوالجلال نے فرمایا والعصر، یہ وقت کی قسم ہے، وقت یہ زمانے کی قسم کہہ لیں یا وقت نماز عصر کہہ لیں، دونوں صورتوں میں یہ وقت کی ہی ایک اکائی ہے۔ وقت کی اکائی دن بھی ہے، وقت کی اکائی گھنٹہ بھی ہے، وقت کی اکائی منٹ بھی ہے، سیکنڈ بھی ہے، اور اس طرح پوری زندگی، پورا زمانہ یہ بھی وقت ہی کی اکائی ہے۔ جب رب ذوالجلال نے فرمایا والفجر، تو یہ بھی وقت کی قسم ہے۔ جب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا واللیل، یہ بھی وقت کی ہی قسم ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت اہمیت دی، اور اتنی اہمیت دی کہ وقت سورج اور چاند کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ہم نے سورج اور چاند کو اجازت ہی نہیں دی ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، نظام برباد ہو کر رہ جائے اگر سورج اور چاند اپنے وقت پر مقرر نہ ہوں۔ کل فی فلک یسبحون، اس ساری کائنات میں جو کچھ ہے رب ذوالجلال کے مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ طریقے اور مقرر کردہ راستوں سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر ہٹنے لگ جائے تو نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے۔ وقت انسان کی زندگی میں الوقت من ذہب، یہ سونا ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو کھونا انسان افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی قدر نہیں جانتے، اس کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ ہم سونے چاندی کی قدر کرتے ہیں، روپے کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ان ساری چیزوں سے قیمتی وقت ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی کھو جائے، محنت کر کے دوبارہ پورا یا کم از کم اس کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ واپس لے سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سے دولت چھن گئی، آپ دوبارہ محنت کر کے اس دولت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے اگر آپ کی صحت برباد ہو گئی، آپ دوبارہ سے محنت کریں، بیماری پر اوور کم کریں، اللہ رب العزت چاہے گا تو صحت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ھذا القیاس، زندگی میں جو بھی چیز آپ سے چھن جائے آپ دوبارہ محنت کر کے لے سکتے ہیں۔ اقتدار چھن جائے، دوبارہ محنت کریں، دوبارہ مل جائے گا۔ آپ ایک ایک چیز کا نام لیتے جائیں، سوائے وقت کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوبارہ نہ مل سکے۔ یہ زندگی، وقت بہت قیمتی ہے ہمارے پاس، اور جو قومیں اس کی قدر کرتی ہیں ان کو وقت کامیابی دیتا ہے، اور جو قومیں وقت برباد کرتی ہیں وقت ان کو برباد کر دیتا ہے، اور وقت کو برباد کرنے والی قوموں کی اوقات یہ وقت دکھا دیتا ہے۔ ان کے لیے مشکلات اور ان کے لیے پریشانیاں، ان کے لیے دکھ شروع ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی، ارشاد فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، غنا کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنا ہم پیچھے وقت کو ضائع برباد کیے جا رہے ہیں، اور ایک ایک دن کر کے، ایک ایک ہفتہ، مہینہ، سال کر کے ضائع ہوتا ہے۔ اور جس دن سال پورا ہوتا ہے پھر ہم اس پر خوشی بھی مناتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال ہم سے نکل گیا ہوتا ہے۔ اس پورے سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ کیسے کریں وقت کی قدر، اور کس طرح ان کو سمجھایا جائے انسانوں کو اور اپنی طبیعتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنچی ٹاپک آج کے حالات حاضرہ کے مطابق، اور یہ ہمیشہ رہنے والا ٹاپک جس کو انسان اگر فکر مندی سے جانے تو اس میں بہت کچھ ہمارے لیے لینے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہے۔ یہ جو وقت کی اہمیت یا حفاظت وقت کی جو ایک خوبصورت ہمارا عنوان ہے ٹائم مینجمنٹ کا، یہ آج لگتا ہے جیسے اب مضمون بنا ہے، مگر 1446 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی سامی مذاہب، ریویل ریلیجن آئے، ان پر کتابیں اتری، ان سب کے اندر وقت کی اہمیت موجود ہے، اور ان کے اندر عبادات کا تسلسل دیکھ لیں۔
بالکل۔ اس کے اندر جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں دنوں اور ایام کا تسلسل دیکھ لیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں خصوصی ایام کے تعلق میں دیکھ لیں۔ اسی طرح جو وقت کی اہمیت اور حفاظت وقت کے حوالے سے اسلام، چونکہ آج ہم رمضان کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، تو میں اس کے اسپریچول جو ایک ڈیمنشن ہے، اس کی جو روحانی پہلو ہے، وہ بڑا اہم یہاں پر نظر آتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے حفاظت وقت کو جب اور وقت کی اہمیت کو رمضان کے تناظر میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کا دوسرا عنوان جو نظر آتا ہے وہ محاسبہ نفس نظر آتا ہے۔ وہ مجھے قیامت کے اندر اپنا آپ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جب رب باری تعالیٰ کے قرآن کی آواز سورہ حشر میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جب قرآن پکار کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اس وقت کو سنبھالو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب میں تم سے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھوں گا، اور یہ غور کرو کہ تم میرے پاس اپنی جناب سے، اپنی جان سے کون سی چیزیں اس وقت کے اندر بھیج رہے ہو۔ جو شروع میں جو سوالات ہوں گے کل قیامت کو، جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، یہ وقت کیسے گزار دیا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا اس کے اندر ایک ہمارے اندر نظائر کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے، خوف کی بات ہے، اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانے کی بات ہے۔ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر آگے اسی سورہ الحشر کے اندر میں نے ایسی آیت قرآن مجید فرقان حمید میں، آپ قرآن کے ریسرچر ہیں اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا اس آیت کے سوا جس میں اللہ نے وقت کی اہمیت اور اگلی پیشی کے وقت کو بتاتے ہوئے یہ پھر کہا واتقوا اللہ، 2 دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جو ایک آیت میں 2 بار تقویٰ، وہ سورہ النساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی ہے، اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ آپ نے میری ذمہ داری لگا دی تھی نا۔ شاندار ہو گیا نا، میری چیز میں اور اضافے کے ساتھ بہترین ایک اور اضافہ ہوا کہ وہاں ایک ذکر آیا، وہاں پر رشتوں کے ساتھ بتانے کے لیے تصل رحم کے حوالے سے۔ آپ اندازہ کریں قرآن کی جو آخری آیت جس پر بخاری میں ہے جی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو آخری آیت اللہ کے پاس سے آئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہ جو ایک بات مشہور ہے نا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ آخری، یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، 2.5 مہینے ابھی آقا علیہ السلام اس کے بعد بقید حیات، اور آخری وہی کوئی 9 دن آقا علیہ السلام کی یا 8 دن آپ کے وصال پاک سے پہلے جو آئی تو سورہ البقرہ کی یہ تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ سبحان اللہ، جس میں بھی وقت کی مینجمنٹ کا حکم ہے، وقت کی مینجمنٹ کا ذکر۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے ابھی سے اس وقت کی بارے میں بتا دیا، ایسے لگتا ہے جیسے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں خاص طور پر اپنی ذات کو رکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ پوچھ رہا ہے عمر کہاں گزاری ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں گزاری ہے، اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ سے کہ اللہ پہلے سے ہی بتا رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ اللہ فرما رہا ہے اس دن بندہ پھر مجھ سے کہے گا میں اللہ تجھے بھول گیا تھا، اور اللہ کی بارگاہ سے ہم تو اس قابل نہیں مالک، اس رمضان کے اور استغفار کے اس عشرے کے صدقے خیر فرما دے۔ اللہ فرمائے گا فَأَنْسَاهُمْ انفسہم، حالانکہ اللہ بھولتا نہیں ہے، مگر کہے گا جا میں نے تیری جان کو اپنی رحمت سے بلا دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک فکر مندی کی بات ہوگی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت وقت کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے، کیا تم لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، تمہیں یقین ہے تمہاری بخشش ہو گئی ہے؟ اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو جواب آتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تاجدار کائنات کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ، مسکرانا بھول جاؤ، جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور تم کبھی رونا بند نہ ہو۔ یہ وقت کی اہمیت کے اس روحانی تناظر میں مفتی محمد سلیم نظامی صاحب کے پاس آتا ہوں۔ جب وقت برباد ہو گیا کیسا پچھتاوا ہوگا، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلا۔ یہ اس وقت کے پچھتاوے سے، وقت موت کے پچھتاوے سے بہتر نہیں کہ آج ہم اس کی قدر کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، عرب کی ایک
عربی زبان کی ایک کہاوت مشہور ہے، نعمتانی مغبون ہائے ہائے ہائے، فیہما کثیر من الناس ہاں، الصحت والفراغ۔ ہائے ہائے ہائے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو کثرت سے ضائع کیا جاتا ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس میں انوالو ہے، ہائے ہائے، جس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، واہ واہ، وہ ان کو ضائع کر رہی ہیں۔ وہ اوئے کون ہوئے، سی ہیں؟ فرمایا الصحہ، ایک آپ کی والفراغ، ہیلتھ، ہوں، صحت تندرستی، اور دوسری والفراغ، اور فراغت۔ ہوں، آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہو، دیگر لوگوں کے لیے جو تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع مند ہے۔ آپ اپنے فارغ ٹائم میں بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ملک و ملت کی بھلائی اور بہتری ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کھڑی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت کہا نا کہ گئی جوانی آیا بڑھیپا، جاگ پئیاں سب پیڑاں، آہا، ہن کی کرن محمد بخشا، سوف جوین ہریڑاں۔ آہا، تو بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہوئے وہ آپ نے بھی بڑا خوبصورت لکھا، فرماتے ہیں جیڑے سن دے ساندے راجے ہاں، تے نال جنان دے وجدے واجے، واہ، تے پل وچ ہوئے بے تختے تاجے، اس دنیا دا اعتبار نہیں، وائے، اٹھ جاگ گھراڑے مار نہیں، ہاں، یہ سون تیرے درکار نہیں۔ وائے اے وائے، انسان، تو جس وقت کو اتنی بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ کہ انسانیت کے گھاٹے اور خسارے کا مطلب کیا ہے؟ انسان تو کہتا ہے میں تو گھاٹے میں نہیں ہوں، انسان کہتا ہے میرا ماضی دیکھو، میں تو جو ہے وہ درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپتا تھا، گھاس پھوس کھا کے گزارا کیا کرتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، لیکن اب میں نے چاند کی چھاتی دھرتی پہ سے اس میں چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ دی ہے، مریخ پہ جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں، میں تو سمندروں کی تہہ کے میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہوں، میں تو گھاٹے میں نہیں ہوں۔ تو پھر گھاٹے سے اس کا مطلب کیا ہے؟ گھاٹے کا مطلب یہ ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسانیت کے گھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ٹوٹتی سانس کے ساتھ اپنی قبر کے قریب جا رہا واہ، ہے۔ وہ ایک آدمی سبحان سمرقند کے اللہ، بازار میں نا برف بیچ رہا تھا، آہا، آوازیں لگا رہا ہے ایھا وائے الناس وائے ارحموا علیہ، وائے وائے، لوگوں مجھ پہ رحم واہ کرو، واہ، مجھ سے لے جاؤ۔ وائے برف وائے، برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار یعنی نہیں کرتا، اس شخص پر رحم کرو جس کا مال گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہائے، ہے۔ ہائے، ہائے، اللہ اکبر۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے نا اس آیت کریمہ میں شرح صدر حاصل نہیں ہو رہا تھا ہائے ہائے، کہ یہ انسانیت کے گھاٹے کا مطلب کیا ہے۔ ہائے فرماتے ہیں جب میں نے اس شخص کو دہائیاں دیتے دیکھا نا، ہائے، سنا ہائے، کہ وہ کہہ رہا لے جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ مجھے انسانیت کے گھاٹے کا معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا۔ دیکھیں جس طرح اس کی برف ایک ایک قطرہ قطرہ پگھل قطرہ رہا ہے۔ کر کے ضائع ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے ہماری زندگی ایک ایک منٹ کر کے، ایک ایک گھنٹہ کر کے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم موبائل میں بیٹھے تو گھنٹوں فضول ریلز دیکھی جا رہے ہیں، شارٹس دیکھی جا رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم نکل گیا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور کیا سمجھ نہیں آ رہی کس طرف چل پڑے، یعنی جس چیز کے لیے ہم بنے جی، اسی کا وقت نہیں ہے۔ اسی کا وقت نہیں ہے۔ کیسی بات ہے، پیراڈاکس آف دا ٹائم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقت کی یہ خوبی ہے کہ، اور اس کی خاصیت کہہ لیں، وقت کسی کی قید میں نہیں آتا۔ ہاں، ہمدم و ہمزاد وقت، وقت کا استاذ وقت، آہا، وقت کی سب پر گرفت، قید سے آزاد وقت۔ واہ، آج تک کوئی بندہ وقت کو قید نہیں کر سکا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت آپ نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک کا، ہاں، وقت تو تلوار کی مانند ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا یہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا۔ اگر ہاں وہ بات ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں اس کو کاٹو، اللہ کی یاد میں اس کو کاٹو، ورنہ یہ تو کاٹ دے گا۔ کاٹ دے گا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، واہ واہ، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ واہ قربان گیا۔ تو اپنے آپ کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ حتی اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ چودھری صاحب، آپ اس وقت تو یعنی ٹائم مینجمنٹ دنیا کا ایک جدید ٹاپک بن چکا ہے اور سکھایا جا رہا ہے باقاعدہ، ٹائم کی مینجمنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، اگر کوئی انسان اس پر عمل کرے تو کیا کسی اور استاذ کی ہے ضرورت؟
بہت شکریہ ناصر صاحب، بڑا زبردست ٹاپک ایز یوزول آپ نے آج سلیکٹ کیا، اور مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے جو گفتگو کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو بڑا سطحی سا علم رکھنے والا بندہ ہوں. نہیں ماشاءاللہ آپ کی ایک فیلڈ ہی الگ ہے نا جی. دیکھیں سر، آج جب آپ نے شروع میں ٹاپک کی بات کی نا، تو آپ نے بولا حفاظت وقت. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے غیر محفوظ ہی وقت ہے اس وقت. ہاں بالکل ایسے ہی. ہم اس وقت ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے سب سے آسان چیز اس وقت ٹائم ہے. ہمارے ینگسٹرز، ہمارے بچے، میں اکثر پروگرام میں جو میرے مخاطب ہوتے ہیں وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو ہم رونا روتے ہیں کہ جی بے روزگاری بڑی بڑھ گئی، غربت بڑی بڑھ گئی، ہمارے بچے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے غلط راستوں پہ نکل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی بیسک وجہ اگر آپ ڈگ آؤٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنا کیریئر، اپنی چیزیں ٹائملی پلان ہی نہیں کی. ہاں وقت ضائع کر انہوں نے وقت ضائع کر دیا. جب چیزیں پلان کرنے کی باری تھی اس وقت وہ کسی اور چکروں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت وہ سوشل میڈیا میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت وہ دوستیوں یاریوں کو نبھانے میں پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ آنے والا وقت ان کے لیے کتنے چیلنجز لے کے آئے گا. اس کے مقابلے میں آپ دوسری قوموں کو دیکھیں جنہوں نے ترقی کی، جن کو آج ہم اور جن کے ملکوں میں ہم جانا چاہتے ہیں، انہوں نے ترقی کس بیس پہ کی؟ انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائزڈ کیا، انہوں نے اپنے ٹائم کو پراپرلی انویسٹ کیا، اور اس پہ کام کرتے ہوئے وہ دنیا کی دوڑ میں، زندگی کی دوڑ میں بہت آگے چلے گئے. جوسف کتنی بڑی بات آپ نے کر دی. فرد دیکھیں یا کوئی قوم دیکھیں، کوئی ملک دیکھیں، جہاں وقت برباد ہو رہا ہے وہی پیچھے ہے. وہی پیچھے ہے. اور آپ یہ دیکھیں، آپ دنیا کا کوئی ترقی یافتہ معاشرہ اٹھا کے اسٹڈی کریں کہ ان کی اس ترقی کی بیسک ریزنز کیا ہیں. آپ کو ہر وہ ریزن ان کی ترقی میں نظر آئے گی جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے کر دی گئی چیزیں. سبحان اللہ. انہوں نے ان پہ عمل کیا. وہ بے شک مسلمان نہیں ہیں، وہ بے شک کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ انہی چیزوں پہ کھڑی ہے. ہم سے سارا کچھ لکھ دیا نا. وہ اقبال نے کہا تھا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا.